مدیحہ گل: بابا جانی مجھے سیب کھانے ہیں، چاچا لیاقت مجھے سیب توڑنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے چل نکل یہاں سے، تیرے باپ کا باغ نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے بھی سیب کھانے ہیں۔ مٹی اور بنا دروازے کے گھر میں 10 سالہ بچی روتی ہوئی اور باگتی ہوئی اندر داخل ہوئی، کندھے سے لٹکتا کہیں پیون لگا پرانے کپڑے کا تھیلا نما بستہ کچے سین میں ہی پھینک دیا۔ اکلوتے کمرے میں چارپائی پر بیٹھے عمردین کی قمیض کا دامن پکڑ کر کھینچا اور ضد کرنے لگی۔ عمردین کہنے لگا، بس اتنی سی بات، میں کل ہی اپنی سونی ابیہ کو سیب لا دوں گا، اٹھو آؤ مل کر کھانا کھا لیں، نیک بختے 2 روٹیاں اور بنا دیں۔ عمردین نے لقمہ رکھ کر ضد کرتی بیٹی کو منایا اور وہ اپنی سہیلیوں کو بتانے باہر بھاگ گئی۔ بیوی نے عمردین کو بولا، آپ پریشان نہ ہوں، ابیہ ابھی ناسمجھ اور معصوم ہے، آج کھیل کے بعد آئی تو میں اس کو سمجھا دوں گی۔ عمردین نے بیوی کی طرف دیکھا اور اس کی طرف سے کی جانے والی حوصلہ افزائی پر مسکرا دیا۔ یہ زمین سونا اگلتی ہے اور یہ سونا گوروں کے ملک چلا جاتا ہے، اس زمین کے باسی تو اس سونے کے اہل ہی نہیں، عمردین نے بے بسی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ عمردین ایک پکوڑا فروش ہے، بستی کے قریبی سڑک پر نان پکوڑوں کا ٹھیلا لگاتا ہے، وہ صرف اتنا ہی کما پاتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی پوری کر سکے۔ ابیہ اس کی اکلوتی اولاد ہے، اپنی بیٹی کو وہ ہر صورت پڑھانا چاہتا ہے۔ وہ سرکاری اسکول میں جاتی ہے اور راستے میں سیبوں کا باغ پڑتا ہے، یہ باغ بستی کے پچھلی طرف ہے، اس میں اعلیٰ معیار کا سیب موجود ہے، تاہم موسم پیداوار میں ان سیبوں کی سوندھی سوندھی خوشبو پوری بستی کو اپنے حصار میں رکھتی ہے۔ اشتہار بڑھاتی اس کشش کو بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر بچوں کو روکنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ بچے کبھی سیب چرا پاتے ہیں تو کبھی مالی انہیں بھگا دیتا۔ یہ مالی چونکہ بوڑھا اور رحم دل آدمی ہے اور ترس کھا کر سیب اتار دیتا ہے، تو اسے فارغ کر کے نیا جوان اور سنگدل مالی رکھ دیا گیا، ساتھ میں چوکیدار بھی حفاظت کے لیے متعین کیے۔ ان کے اقدامات کے باعث چوری کم تو ہو گئی مگر ختم نہ ہو سکی۔ اس روز جب عمردین کی بیٹی نے سیب کی ضد کی تو بحالت مجبوری وہ مالی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا۔ بھائی ایک سیب تو اتار دو۔ مالی بولا، آپ مجھے 100 روپے دیں، میں آپ کو توڑ کے لا دیتا ہوں۔ مالی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اصلی فقیت سے بولا۔ عمردین نے کہا، بھائی اتنا بڑا باغ ہے، اگر ایک سیب کسی غریب کو دے دو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ مالی بولنے لگا، او غریبو، مالکو نے یہ سیب اتارنے اور توڑنے سے منع کیا ہے، یہ اعلیٰ قسم کا سیب ہے، تم جیسے غریبوں کے لیے نہیں بلکہ امیر ملکوں کے امیر لوگوں کے لیے اگائے جاتے ہیں۔ اب جاؤ یہاں سے اور اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ حاجی صاحب نے اس باغ کے لیے 2 خونخوار کتے منگوائے ہیں، پرسوں کے بعد کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے۔ عمردین خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر والدین کے منع کرنے کے باوجود ابیہ باغ کی طرف نکل گئی اور اسے جاڑی کے پاس پڑا سیب مل گیا۔ وہ زمین سے اٹھا کر اپنے بستے میں ڈالنے لگی کہ مالی دیکھ لیتا ہے۔ وہ نہ صرف سیب چھینتا ہے بلکہ ابیہ کو مارتا بھی ہے۔ ابیہ گھر آ کر تمام رودات عمردین کو سناتی ہے۔ عمردین بھپھرے ہوئے شیر کی طرح اٹھ کر مالی سے 2 ہاتھ کراتا ہے۔ وہ غریب ضرور تھا مگر کمزور نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اس کی بیوی رات بھر سو نہ سکے۔ وہ اپنی محرومی اور حسرتوں کو کاغذ کے جہاز کی طرح ہوا میں اڑانا چاہتے تھے، مگر یہ جہاز گھوم کر پھر ان کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ مالی کی دھمکی سے اس کے خون میں ابال آ گیا اور بے تحاشا گالم گلوچ دیتا رہا۔ اگلی صبح عمردین پھر سے پکوڑوں کا ٹھیلا لیے کسی گاہک کے منتظر تھا۔ ایک طرف اسے مالی پر غصہ آ رہا تھا اور دوسری طرف احساس محرومی تن بدن میں آگ لگائے جا رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہ ایک سیب لے جانے دیتا، زمین پر پڑا ویسے بھی خراب ہو جاتا۔ وہ مالی سے جھگڑا بھی کر آیا، صد افسوس غریب کی سنتا کون ہے، کاش وہ اپنی بیٹی کو ڈھیر سارا پھل لے کر دے سکتا، یہ پھر وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتی جہاں ہر قسم کے پھلوں سے مزین تھال اس کے سامنے دھرا رہتا۔ بھٹکتی روح میں سوچوں کے دھارے سے ایک آواز اس کو واپس لے آئی، بھائی صاحب ذرا 20 روپے کے نان پکوڑے تو میری بیٹی کو دے دو۔ موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی تھے، اس کی بیٹی بھی ابیہ کی طرح لگی، اس کے ہاتھ میں سیبوں کے شاپر تھا۔ عمردین نے جلدی سے سر چٹک کر 20 روپے کے نان پکوڑے کاغذ کے لفافے میں ڈال دیے، جسے وہ مزے لے کر کھانے لگی۔
موٹر سائیکل سوار نے عمر الدین کو پیسے تھما دیے۔ آنن فانن موٹر سائیکل والا چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل دور جا گری۔ باپ کسی پتنگی کی طرح کئی میٹر دور جا گرا اور بچی موٹر سائیکل کے قریب سر کے بل گری۔ عمر الدین بدحواس باپ کی طرف دوڑا، وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ پھر بیٹی کے پاس آیا تو دوسری نگاہ بکھرے ہوئے سیبوں پر پڑی۔ حادثے کی وجہ سے سیب بھی بکھر گئے تھے۔ بابا جانی، اگر آج آپ میرے لیے سیب نہ لائے میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوکی مر جاؤں گی۔ اور فیصلہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے سیب لفافے میں ڈالنے لگا۔ مبادا لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ جیسے ہی عمر الدین سیب لے کے مڑا تو نیم بے ہوش لڑکی نے بد آنکھوں کے پردے کو ہلکی سی جنبش دی اور پانچا پکڑ لیا۔ ہلکی سی گرفت کے ساتھ وہ ہلکا سا بڑبڑائی، بابا جانی، بابا جانی۔ آنکھوں میں امید زندگی لیے اکھڑتی سانس، خون آلود وجود شاید مدد مانگ رہا تھا۔ میں ابھی آیا بیٹی۔ پھر زمین و آسمان اور دھرتی کا ہر تماش بین خون کے آنسو رویا۔ سیبوں کا وزن انسانیت کے وزن پر حاوی ہو گیا۔ عمر الدین تقریباً بھاگتے ہوئے گھر چلا گیا۔ ابیا ابیا کہتے ہوئے وہ مٹی کے گروندے میں داخل ہوا۔ یہ دیکھ، میں تیرے لیے ایک نہیں پورے 4 سیب لایا ہوں۔ اور شاپر چارپائی پر لیٹی ابیا کے سرانے رکھ دیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ ابیا تو بری طرح سے زخمی ہے۔ سر پر بندی پٹی نے حواس باختہ کر دیا۔ پینو، اس کو کیا ہوا؟ دل بے قرار نے پوچھا۔ آج پھر یہ باغ سے سیب چرانے گئی تھی۔ مالی نے کتا چھوڑا اور پھر کتے نے ٹانگ پر کاٹ لیا اور سر پھٹ گیا۔ میں 2 پٹیاں بدل چکی ہوں مگر خون نہیں رک رہا، تو اس کو اسپتال لے جا۔ پینو آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ تبھی کسی نے عمر الدین کے دل کو پکڑا اور زور سے دبایا۔ ایک موقع پر وہ بالکل بند ہو گیا، پھر چھوڑا تو مردہ دل پھر سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اجڑا ہوا بیکار دل۔ بابا جانی، بابا مالی کتا کاٹا اور نیم بے ہوش ہو گئی۔ وہیں خون آلود وجود، لڑکھڑاتی زبان، اکڑتی سانسیں، یہ منظر دہرایا گیا۔ آنکھوں میں اداسی اور امید زندگی۔ بابا نے بولا، تو میرا انتظار تو کرتی، دیکھ کتنے سیب لایا ہوں۔ 7 لفافے سے ایک ایک سیب نکال کر ابیا کو دکھا رہا تھا۔ مگر یہ صدا بابا کہتے ہی تھم گئی تھی۔ سب کچھ وہی تھا، بس یہ اپنی بیٹی تھی اور وہ کسی دوسری کی بیٹی تھی۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، وہ میری دوسری بیٹی تھی۔ مجھے اس کی مدد کرنے میں تعامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی اس آزمائش میں وہ ناکام ہو چکا تھا۔ دوسری کی بیٹی کو ناراض کیا، خدا کو ناراض کیا۔ میں نے اس کو مرنے دیا، مالی نے میری بیٹی کو مار دیا۔ شاید مجھ میں اور مالی میں زیادہ فرق نہیں۔ یا خدا وہ زندہ ہو اور مجھے معاف کر دے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ ضمیر مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے وہ اپنے دوسری بیٹی تک پہنچا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ ساکت آنکھیں اسی زاویے پر ساکت تھی جس نقطے پر وہ انہیں دھتکار کر گیا تھا۔ تو بیٹیاں سانجھیں ہوتی ہیں، بے شک وہ اپنی کی ہو یا غیروں کی۔ جس طرح اپنی بیٹیوں کی خیال رکھتے ہو، اس طرح راہ چلتے دوسروں کی بھی بیٹیوں کا خیال رکھیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔